بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و اسلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو ابھی شام کا عصر کی نماز پڑھ کے آ گئے ہیں دوبارہ، چونکہ طاہر بھی سارے تقریباً پہنچ گئے ہیں لاہور سے بھی، تو ابھی آ جائیں گے وہ والی بھی۔ کچھ پودے طاہر پھر لے کے آیا، طاہر کو بڑا شوق ہے۔ تو بات احساس کی ہے، ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی تو کسی زمانے میں بے جی نے کچھ بیر دیے تھے اس کو، تو اس نے ان وہ جو بیر تھے ان کے بیجوں سے بیری اگائی، اور وہ کافی کوئی 1 فٹ 1.5 کی اس نے بڑی کی ہے، تو اب وہ لے کے آیا ہے، تو وہ لگائے گا۔ مجھے کہہ رہا تھا آپ لے جائیں، میں نے کہا نہیں آپ خود لے آنا۔ تو چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچے ہیں تو کچھ کھانا شانا کھا کے تو وہ بھی آ جاتے ہیں۔ پھر ظاہری بات ہے اور سو بندوبست ہیں، چونکہ ہوسٹ ہوتے ہیں نا انسان، جس گھر میں مہمان آئے۔ تو میں اور زیرک پہلے آگے ہیں، تو زیرک جو ہے وہ میرا ہیلپر ہے۔ کچھ رہ گئے تھے پودے، چونکہ اس وقت دھوپ بہت زیادہ تھی، اور پھر میری بھی ہمت جواب دے گئی، اور پھر پیچھے سے پریشر بہت تھا جناب گھر سے کہ آ جائے جلدی آ جائیں جناب، تو اس لیے آج انشاءاللہ اس کو جو یہ ایکسٹرا، یہ تو خیر ابھی لے کے آئے شاپر وغیرہ، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی کر دیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیوں شریک کرتا ہوں، خاص کر نوجوانوں کو۔ تو بہت ساری باتیں تو میں ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کرتا بھی رہتا ہوں۔ اصل چیز ہے احساس۔ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی۔ تو جب آپ یا ہم سب انسان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یا جسچرز دیتے ہیں، تو بیسیکلی ہم اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دونوں لفظ بڑے غور طلب ہیں، احساسات اور ان کا اظہار۔ تو احساس اگر ہوگا تو ظاہر ہوگا۔ جیسے یہ سورج ہے، چونکہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا، غروب ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے غروب ہو جانا ہے، اور وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ میں نے غروب ہو جانا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس کچھ پس منظر کی معلومات بھی ہیں، ٹائم کے مطابق ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت سورج غروب ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہونا ہے اس نے۔ تو اس لیے سورج کا یہ جو احساس ہمارے دل میں پیدا ہو رہا ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی اس وقت سورج اظہار کر رہا ہے غروب ہونے کا اظہار۔ صبح بالکل اس کے اپوزٹ جو ہے وہ مشرق، وہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، چڑھتا ہے، یہاں اترتا ہے، جنہوں پنجابی چ کہتے ہیں چڑھدا تے لہندا، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ یہ اتر رہا ہے، نیچے لہندا پیا، تھلے لہندا پیا۔ تو احساس آپ نے اندر پیدا کریں۔ احساس اگر نہیں ہوگا تو بے حسی ہوگی، اور بے حسی میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ زندگی اور موت میں فرق کیا ہے۔ تو مجھے اگر آپ ایک لفظ پوچھیں آج کی نشست میں کہ سر زندگی اور موت میں بنیادی ترین فرق کیا ہے، تو میں کہوں گا احساس کا فرق ہے۔ میت بے حس ہو جاتی ہے، آپ اس کو چیر دو، پھاڑ دو، کاٹ دو، پوسٹ مارٹم کر دو، کچھ بھی کرو اس کے پاس احساس نہیں ہے۔ میت کو نہ کسی کے مرنے کا غم، نہ کسی کے ملنے کی خوشی،
تو بنیادی ترین فرق اگر آپ مجھ سے سمجھنا چاہیں زندگی اور موت میں آج کی نشست میں، تو وہ احساس کا فرق ہے۔ قرآن اور احادیث کچھ چلتی پھرتی لاشوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، ان میں چلتی پھرتی لاشوں کا بھی ذکر ہے، اور وہ چلتی پھرتی لاشیں وہ ہیں جن کے احساسات نہیں ہیں، مر چکے ہیں۔ تو اگر آپ زمین پر بظاہر زندہ ہیں تو آپ کا احساس اگر مر جائے، اب احساس کی کئی سطحیں ہیں، بالکل امارہ، لوامہ اور مطمئنہ کی سطحیں ہیں اس کی۔ کچھ احساسات جانوروں والے ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ چل پھر رہے ہیں اور آپ کو اور کسی رشتے کا احساس نہیں ہے تو تکلیف کا احساس آپ کو اپنے جسم میں ضرور ہوگا۔ آپ کی آنکھ میں کچھ پڑ جائے، پاؤں میں کچھ چبھ جائے، جب تک سن نہ ہو جائیں آپ، تو ڈاکٹر جب کوئی دانت وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو یا آپریٹ کرنا ہو تو انیستھیزیا یا اس طرح کے کچھ کام کرتے ہیں کہ سن ہو جائے وہ ایریا۔ وقتی طور پر آپ کو بے حس کیا جاتا ہے۔ پیرالیسس وقتی طور پر احساسات کا چھن جانا فالج ہے۔ فالج کی تعریف کیا ہے روحانیت میں؟ کسی بھی قسم کا فالج ہو، جذبات کا فالج ہو، کیفیات کا فالج ہو، انسان کے درد دل کا فالج ہو، انسان کی شرم و حیا کا فالج ہو، فرد کی سطح پر بھی فالج آتا ہے، پیرالیسس آتا ہے، پیرالائز ہو جاتے ہیں انڈیویجولز بھی، نہ صرف جسم بلکہ ان کی پرسنالٹی بھی پیرالائز ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پیرالائسس ہے یہ قوموں کی زندگی میں بھی آتا ہے۔ فالج زدہ ذہن، فالج زدہ سوچیں، فالج زدہ حرکات و سکنات، نظام بھی فالج زدہ ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا زندگی کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا، آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ مفلوج کا مطلب کہ جس پر فالج پڑ جائے۔ تو جب ٹریفک کا ازدحام ہو، بے ہنگم ٹریفک ہو، مینج نہ کر رہا ہو کوئی، یا کوئی ہنگامہ پھوٹ پڑے، انتشار آ جائے، کوئی گلی دروازہ بند کر دے تو فساد پیدا ہو جائے گا، مفلوج ہو جائے گا جسم۔ تو آپ نوجوانوں کے لیے بس مختصر سا یہ میسج ہے سورج غروب ہونے سے پہلے کہ اپنے اندر اپنے احساس کو جگائیں، ہر قسم کے احساس کو، چونکہ خواہش کا احساس اور خواہش پر قابو پانے کا احساس دو مختلف احساسات ہیں، دونوں فطری ہیں۔ تو اگر خواہش پیدا ہو رہی ہے اور اس کا احساس ہے آپ کو، لیکن اس خواہش پر قابو پانے کا احساس نہیں ہے، تو گویا آپ ٹریپ ہو جائیں گے اپنے نفس کی اس سٹیٹ کے ہاتھوں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ساتھ ہی میرے نوجوان کو بھی اپریشیٹ کریں، ماشاءاللہ بھیگ گیا جی یہ آپ کا سید وجدان زیرک۔ اس نے کہا کہ میں خود کرتا ہوں، میں نے کہا جی اوکے، ویل اینڈ گڈ۔ تو نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی انسپریشن لیتی ہے۔ محمد افضل کیسے ہیں آپ؟ محمد دانش، علی، ذوالقرنین، حیدر، یوسف زئی، کیسے نوجوان؟ ذوالقرنین ٹھیک ہو بیٹے؟ محمد ابصار کیسے بیٹے؟ ٹھیک ہو؟ یا حیو یا قیوم۔ تو ٹیم آ گئی ہے جی بیری لے کر اپنی، طاہر جو ہے وہ بھی پہنچ گیا ہے۔ ہاں جی بیری دکھائیں جی ذرا، یہ بیری آ گئی ہے جی لاہور سے۔ طاہر کو تھوڑی دیر اکیلے چھوڑ دیتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، چونکہ اکیلے ہو جانا ہی چاہیے۔ میں تھوڑا دور آ جاتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ ان بزرگوں کے پاس، یہ جو بزرگ ہیں نلکے والے بزرگ، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا زبردست قطاریں لگی ہوئی ہیں، ایسے جیسے سین میں سوئے ہوں سارے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے، سب کو بخش دے۔ یا حی یا قیوم۔ تو اکثر میں آپ کو یہ کتبے دکھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں قبرستان میں آتا ہوں تاکہ احساس زندہ رہے۔ احساس کا جاگ جانا بڑا ضروری ہے۔
تو آج کے اس مختصر سے پیغام کو آپ نے جوڑنا ہے لوامہ کے ساتھ، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ کے ساتھ۔ فرد کی سطح پر بھی احساس ہوتا ہے، قوم کی سطح پر بھی ہے۔ اسٹوڈنٹ کا اگر احساس ہی مر جائے طلب علم کا، تو پھر اس کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اپنے اندر احساس پیدا کریں، چونکہ جس کا احساس مر جائے نا، اس کے لیے واضح نصیحت بیکار ہے۔ یہ جو ابو جہل نما لوگ ہوتے ہیں، ابو لہب جیسے، ولید بن مغیرہ جیسے لوگ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے احساسات مر جاتے ہیں۔ تو جسمانی احساسات تو ہیں ان کے، اپنے مفاد ان کو عزیز ہیں، لیکن ان کو آفٹر لائف کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو اما یتساءلون عن النباء العظیم، جو میں آپ کو 29واں پارہ کہہ رہا ہوں کہ بار بار اس کو غور سے پڑھیں، سنیں، دیکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے، وہی قبر کی زندگی اور قبر کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو آپ لوگ اگر اس بات سے بور ہوتے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں رک نہیں سکتا۔ جو بور ہوتے ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں روک نہیں سکتا، چونکہ بہت کم آوازیں رہ گئی ہیں جو کو قبر کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہتی ہیں۔ اگر ہم قبر کے ساتھ نہ جڑے، آنا تو پھر بھی یہی ہے، تو احساس ہمارا جو ہے وہ مر جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے احساسات زندہ رہیں، آپ کو تھوڑا بہت احساس ہوتا رہے، کچھ نہ کچھ احساس ہوتا رہے کہ یار یہ بندہ، چلو پڑھا لکھا کہہ لو یار، پڑھا لکھا بندہ ہے، انگریزی کا ایکس لیکچرر بھی ہے، اور ہمارے ساتھ استاد محترم والا رشتہ بھی ہے اس کا۔ وہ کہہ رہا ہے ہمیں، وہ دھوپ پہ جلتا ہے قبرستانوں میں آ کر، بیٹا ہے، اس کی ماں یہاں ہے، اور دیگر میرے رشتہ دار، میرے احباب۔ تو صرف بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ احساس دیتا ہوں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں آپ کے سامنے فیس بک پہ لائیو آ کر۔ بہت ساری باتیں تو آپ کو میں لائیو نہیں دکھاتا، یہ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، میرا کام ہے کہ میں اذان دیتا رہوں اور آپ کو جھنجھوڑتا رہوں، اور بہت اثر ہو رہا ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا صبح بھی۔ لیکن پہلے میں آپ کو یہ اللہ کی مخلوق دکھاؤں گا، یہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کے اندر ٹیکسچر بہت زبردست ہے، یہ پھول لگے ہوئے، اور یہ بھی پولینیٹر ہے سارٹ آف، اور حالانکہ یہ عجیب سے یعنی پھول ہیں جنگلی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے اتنے زبردست ٹیکسچر ہیں، یہ دیکھیں کیا زبردست اس کا، اور یہ فلائی کر رہے ہیں اچھے خاصے۔ ایک یہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے گا، یہ ایک اندر گھسا ہوا ہے اس کے اندر، یہ بھی ویسے، اور یہ دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ بھی السٹریٹر پہ کام کرتے ہوں گے، فوٹو شاپ پہ، بناؤ نا اس طرح کا ڈیزائن کوئی، دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے کلر کی ایک رکھی ہے نا ویریشن، یہ ڈارک بلیک کلر ہے، پھر سارٹ آف ریڈ میرونش، اور پھر اس کی باڈی کا ٹیکسچر دیکھیں اور اس کا انہماک چیک کریں۔ اگر یہ مر جائے تو اس کو کیا لگے پھولوں سے، اگر یہ مر جائے تو اس کو کیا لگے پھولوں سے؟ علی، میت کو کانٹے چبھو یا اس کے اوپر پھولوں کے ہار چڑھا دو، اس کو کیا لگے؟ وہ تو میت ہے۔ اس کو غسل دیتے ہیں خواتین یا مرد، اور آج وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دروازہ بند کرو، میرا یہ جسم کا حصہ ننگا ہو گیا اور وہ ننگا ہو گیا۔ تو بڑی بڑی شرم و حیا والے جب میت ہوتے ہیں نا تو بے بس ہو جاتے ہیں، یا حیو یا قیوم۔ تو اس لیے اپنے اندر احساس کو جگا کے رکھیں۔ تو مقصد صرف یہ ہے آپ کو بتانے کا، دکھانے کا، خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں میں کہ اگر صرف میں خطبہ دوں گا تو آپ پہ اثر نہیں ہوگا۔ خطبات بڑے چل رہے ہیں، بڑی تقریریں ہو چکی ہیں، تو میں بلیور ہوں، ایکشن اورینٹڈ ہوں، ایکشن کا بلیور ہوں۔
میں اس لیے پہلے خود کرتا ہوں اور پھر وہ دکھاتا ہوں اتنا حصہ. جو کام میری استطاعت میں نہیں ہے اس کے بارے میں بھاشن نہیں دیتا پبلک فورم پہ. میں اگر وضو ہی نہ کروں تو مجھے کیا لگے آپ کو کہنے کی کہ وضو کریں. میں اگر درود و سلام خود ہی نہ بھیجتا ہوں تو میں آپ کو کیسے قائل کر سکتا ہوں. میرا اگر تہجد کے ساتھ تعلق نہ ہو علی کاشف بھائی تو میں کس منہ سے کہوں گا کہ تہجد ادا کیا کریں. تو میرا اگر اللہ کے حضور یہ ماتھا عادت ہی نہیں اس کو جھکنے کی تو میں آپ کو کیوں کہوں گا کہ جھکیں. اور اگر کہہ بھی دیا تو کیا اثر ہوگا. میں شاید کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ نہ سکوں. تو اس لیے پہلے خود کرنا پڑتا ہے. بلب کا سینہ روشن ہوگا تو اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ جو ہم بتاتے ہیں نا یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ لفظوں کی کیا ضرورت ہے. نہیں بھائی لفظوں کی ضرورت ہے. قرآن پاک لفظوں کا مجموعہ ہے اس وقت. ورنہ کس نے ماننا تھا. ابھی بھی نہیں مان رہے جبکہ لفظ موجود ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں. اگر سینہ بسینہ ہی چل رہا ہوتا تو ہر بندے نے اپنا ہی قرآن گھڑا ہونا تھا. ابھی بھی کتنے کوشش کرتے ہیں. تو لفظ بڑے ضروری ہیں. نام بڑا ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رکھا گیا نام. دادا نے نام رکھا محمد. تعریف کیا گیا واہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا خوبصورت پروننسیشن ہے دونوں الفاظ کی بالوزن. محمد محبت محمد محبت محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ و بحمدہ. تو اس لیے تھوڑا تھوڑا عمل. میں کوئی نیکو پرہیزگار تو ہوں نہیں. عام سا انسان ہوں. بڑا عام سا انسان ہوں. 21ویں صدی میں ہوں نا. کچھ ادھر ٹھوکر لگی کچھ ادھر ٹھوکر لگی. کبھی یہ نقصان کبھی وہ نقصان. آخر کار چوائس کر لی. طویل عرصہ پہلے چوائس کر لی کہ فاروق زندگی اسی اللہ کے ساتھ گزارنی ہے جس اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ سامنا کرنا ہے. جب یہ احساس پیدا ہو گیا کہ سامنا کرنا ہے آفٹر لائف اور بڑا یقین آ گیا سائنٹیفک انداز میں زندگی میں انقلاب آ گیا افضل. تو دیر شوڈ بی سم تھنگ کہ جس کے اندر آپ کا پرفیکٹ بیلیف سسٹم قائم ہو جائے. دیر شوڈ بی سم تھنگ. اور اگر وہ چھوٹا سا بیج ہوا وہ اگ جائے گا جنگل نکل آئے گا اس میں سے. ہم بڑی تقوی کی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں لیکن عمل کچھ بھی نہیں کرتے. صرف باتیں 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 باتیں. گلے پھاڑ پھاڑ کے رگیں پھلا پھلا کر چیخ چیخ کر کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں آپ کو سادہ لفظوں میں یہ ماڑا سا کیمرہ ہے جی میرے پاس آ جاتا ہوں. تو اگر آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کا نوجوان مٹھو شاہ آپ کے سامنے ہوتا تو شاید میں یہ بھی سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے. 20-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ناؤ آئی ڈونٹ کیئر. جب آپ کی کیئر یہ ہو جاتی ہے نا کہ اللہ کیا کہیں گے. تو جب آپ کو اللہ کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے شاباش مل رہی ہو منظوری ہو رہی ہو. منظوری نظر کے ساتھ حضوری حاضری کے ساتھ ہے اور ظہوری جو ہے وہ ظاہر ہونے کے ساتھ ہے اظہار کے ساتھ ہے. تو اس لیے ابھی میں تو بوجھ اتارتا ہوں بھائی. آپ لوگوں کو شیئر ہولڈر کر دیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبد القدیر آواز کم ہے مدیہ چونکہ میں کم آواز سے ہی بات کر رہا ہوں. جو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو چونکہ کافی سارے مہمان آ گیا تو میں اب ان سے ملتا ہوں اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو میری بیجی کے لیے مغرب کی نماز کے بعد دعا کر دیجئے. صبح ختم شریف ہے سالانہ انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ میری بیجی کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے. اس بستی میں جتنے بزرگ ہمارے دفن ہیں ان سب کی اللہ کریم مغفرت فرمائے. کل دنیا میں جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات آپ کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جو دنیا سے چلے گئے اللہ کریم ان کو بخش دے ان کی مغفرت فرمائے. ان کو مکمل روحانی احساسات کے ساتھ قبر سے اٹھائے اپنے عرش کے سائے میں رکھے اور ٹھنڈے مشروبات پلانے تک اور پھر جنت تک ان کا ساتھ دے.
اور ہمیشہ ساتھ دے ان کا ہر قدم پر. یا حی یا قیوم. اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے علم کے حساب سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سب پر. مجھے اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورج غروب ہو رہا ہے. ایک صرف میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں چونکہ ابھی میری نظر سے گزرے ہیں، اور جہاں تک مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے، اب مجھے پوچھنا پڑے گا کسی، پہلے تو بیجی سے پوچھتے تھے. یہ ایک ساتھ بظاہر سٹرکچر ایک ہی قبر کا ہے، اور یہ مہابیر طارق وفات 3 اکتوبر 2019، اور اسی کے ساتھ المیر طارق وفات 3 اکتوبر 2019. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ ٹوین بیبیز تھے اور جن کی ڈیتھ ہو گئی. چونکہ یہ چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے دکھاتا ہوں. اب یہ مجھے صدا سے پوچھنا پڑے گا شاہ صاحب سے کہ قبلہ ان کے بارے میں بتائیں مجھے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں جھولے میں پڑے ہوئے 2 بچے، مہابیر طارق اور المیر طارق. تو آگے پیچھے ہیں، ان کو سب ایک ہی قبر بن گئی ہے لیکن 2 ہیں بیسیکلی. تو ایکچولی پہلے جب میں آیا تھا تو یہ قبر اس طرح بنی ہوئی نہیں تھی، کتبہ شاید بعد میں لگا ہے. اور ساتھ یہ بھی ہیں کچھ 2018 رحمانہ پروین، راجہ محمد رفیق. ہاں ان کو تو میں ہمارے بزرگ جانتا ہوں. سانسوں کی مہلت کب ختم ہو جائے معلوم نہیں، دکھ کوئی ملا میری ذات سے معاف کر دینا. اللہ اکبر. تو زندگی میں ہی معافی تلافی بھی کر لیں جی. اور اگر آپ قبروں پہ آ جاتے ہیں، اگر کوئی آپ سے درخواست کر رہا ہے، دشمنیاں چھوڑ دیں، معاف کر دیں ایک دوسرے کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ کریم سب کے حال پر رحم کرے جی. ہاں بہت سارے بزرگوں کے نام تو میں جانتا ہوں. یا حی یا قیوم. کچھ پہ کتبے نہیں لگے ہوئے، کچھ کے نئے کتبے لگے ہیں. یا حی یا قیوم. ہو گیا؟ ویل ڈن. شاباش. یہ آج پتہ لگا نا آج. واہ 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 گڈ. مزہ آیا؟ چلو منہ دھو لیا؟ چلو اس کو ہاں ذرا کرو میں بھی ہاتھ دھوں. پانی ٹھنڈا نکال کے تو پی لو. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ. پی لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.